ایران میں 2 ہفتوں سے جاری پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ رک گیا، حالات معمول پر آنے لگے، انٹرنیشنل کالز بحال کر دی گئیں، انٹرنیٹ سروس بدستور بند۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے ایران میں حکومت گرنے اور اعلیٰ ترین سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں دراڑ کے کوئی آثار نہیں۔ اسرائیل نے بھی امریکہ کو ایران پر فی الوقت حملہ نہ کرنے کی تجویز دے دی۔ اسرائیلی حکام نے امریکہ کو بتایا وہ ایرانی حکومت کی تبدیلی کے لیے امریکی کوششوں کی بھرپور حمایت کرتے ہیں، لیکن خدشہ ہے کہ فوجی کارروائی ابھی مؤثر نہیں ہوگی۔ امریکہ نے ایران سے تمام سفارتی رابطے منقطع کر دیے، ایران پر فضائی حملوں کا خدشہ بڑھنے لگا۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس آج ہوگا، اہم اعلان متوقع۔ امریکی صدر کی ایرانی عوام کو بغاوت پر اکسانے کی کوشش، سوشل میڈیا پر لکھا مظاہرین احتجاج جاری رکھیں، ایرانی اداروں کا کنٹرول حاصل کر لیں، مدد پہنچنے والی ہے، قاتلوں اور ظالموں کو بھاری قیمت چکانا ہوگی، ایران انسانیت کا مظاہرہ کرے اور قتل عام بند کرے، مظاہرین کو پھانسی دی گئی تو سخت کارروائی کریں گے، ہم ایران کو دوبارہ عظیم بنائیں گے۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ امریکہ ایران کی اعلیٰ سول و ملٹری قیادت کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ امریکی صدر اور اسرائیلی وزیراعظم ایرانی عوام کے قاتل ہیں، ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی کا امریکی صدر کو جواب، کہا ہم ٹرمپ اور نیتن یاہو کو ایرانی عوام کا مرکزی قاتل نامزد کرتے ہیں۔ ایران کے وزیر دفاع نے کہا دشمن کو ایسا سرپرائز دیں گے کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، ہمارا جواب غیر متوقع اور حیران کن ہوگا۔ ایران کے سفیر نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو خط لکھ دیا، کہا ٹرمپ ایران میں سیاسی عدم استحکام اور تشدد کو بھڑکا رہے ہیں، امریکہ اور اسرائیل کی کارروائیوں سے بے گناہ شہری جاں بحق ہو رہے ہیں، امریکہ فوجی مداخلت کا بہانہ تلاش کر رہا ہے، نظام تبدیل کرنے کا منصوبہ دوبارہ ناکام ہوگا۔ امریکی صدر کے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف کی شاہ ایران کے جلاوطن بیٹے رضا پہلوی سے خفیہ ملاقات۔ امریکی میڈیا ایکسس کے مطابق ملاقات میں ایران میں مظاہروں سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ رضا پہلوی نے ایران میں مہنگائی کے خلاف مظاہروں کی حمایت کی۔ FBR transformation, which you have to balance it with compliance and enforcement. And FBR is now only going to focus on collections. By June of this year, all government payments are going to go through digital channels. رواں برس جون تک تمام حکومتی ادائیگیاں ڈیجیٹل چینلز پر منتقل ہو جائیں گی، غیر بینکنگ افراد کو باقاعدہ مالیاتی نظام میں شامل کیا جا رہا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پاکستان پالیسی ڈائیلاگ سے خطاب، کہا ٹیرف اصلاحات کے ذریعے خام مال پر ڈیوٹیز کم کی جا رہی ہیں، برآمدات اور صنعتی پیداوار میں اضافہ ہوگا، اصلاحات کا مقصد خزانے پر بوجھ کم کرنا اور معیشت کو مستحکم کرنا ہے۔ مصدق ملک بولے ملکی معیشت میں نجی شعبے کا کردار اہم ہے، ماحول دوست معاشی ترقی وقت کا تقاضا ہے۔ احسن اقبال نے کہا ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جوانوں کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا، عصر حاضر میں تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت تیل اور گیس شعبے کی قیمتوں کے ڈھانچے پر بین الوزارتی کمیٹی کا اجلاس، موجودہ قیمتوں کا جائزہ لیا گیا۔ کمیٹی نے تیل اور گیس کے لیے قابل اطلاق پیٹرولیم پالیسی کے تحت قیمتوں کے فریم ورک اور اصلاحاتی آپشنز پر غور کیا۔ اسحاق ڈار نے توانائی منڈیوں میں شفافیت اور کارکردگی یقینی بنانے کے حکومتی عزم کی تجدید کی۔ پیپلز پارٹی کا قانون سازی کی حمایت، حکومتی مشاورت سے مشروط کرنے کا فیصلہ، ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کو قانون سازی پر اعتماد میں نہ لینے پر تحفظات ہیں۔ پیپلز پارٹی حکومت سے مشترکہ اجلاس کے ایجنڈے پر اعتماد میں لینے اور قانون سازی ایوان میں لانے سے قبل مشاورت کا مطالبہ کرے گی۔ قومی اسمبلی اور مشترکہ اجلاس میں بڑے پیمانے پر قانون سازی کی اطلاعات ہے۔ پیپلز پارٹی عدم مشاورت پر قانون سازی میں حکومت کا ساتھ نہیں دے گی، حکومت سے اسپیشل اکنامک زونز آرڈیننس پر مشاورت کا مطالبہ کیا جائے گا۔
اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. NFC ایوارڈ ہے. NFC ایوارڈ میں اگر بہتری ہوگی تو لامحالہ فیڈرل گورنمنٹ مضبوط ہوگی. اس کے علاوہ 18 امینڈمنٹ جو ہوئی تھی اس کے حوالے سے ہم نے پیپلز پارٹی کو قائل کر لیا ہے. پیپلز پارٹی اس حد تک قائل ہوئی ہے کہ NFC کو اگر بہتر کر لیا جائے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. 18ویں ترمیم کے تحت کچھ امور پر پیپلز پارٹی کو قائل کر لیا. پیپلز پارٹی کو بتایا کہ ہمارا مقصد NFC میں بہتری لانا ہے. NFC ایوارڈ میں بہتری ہوگی تو وفاقی حکومت مزید مضبوط ہوگی. وزیر مملکت حذیفہ رحمان کہتے ہیں اس وقت نئے صوبے بنانے کا امکان نظر نہیں آ رہا. نئے صوبے بنانے کے لیے تجاویز ضرور ہیں. عبدالعلیم خان اور دیگر کا خیال ہے نئے انتظامی یونٹس بنانے سے ملک کو فائدہ ہوگا. اگر وفاقی حکومت نئے صوبے بنانے کا فیصلہ کرے تو پنجاب سے بھی رد عمل آ سکتا ہے. لاہور ہائی کورٹ کے ججز کی سوشل میڈیا پر کردار کشی کے خلاف درخواست. عدالت نے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. کہا DG NCCIA آئندہ سماعت پر تفصیلی رپورٹ پیش کریں جس میں توہین آمیز مواد پوسٹ کرنے والوں کی فہرست بھی موجود ہو. آزادی اظہار رائے کے نام پر کسی کو عدالتوں کو بدنام کرنے کی اجازت نہیں ہے. آئینی نظام میں عدلیہ کا احترام انتہائی اہمیت کا حامل ہے. متعلقہ حکام پابند ہیں وہ غیر قانونی اور توہین آمیز مواد کو روکیں. عدلیہ کے خلاف توہین آمیز مواد کو فوری ہٹانے کے لیے اقدامات کیے جائیں. پاکستان اور مراکش کے درمیان دفاعی تعاون سے متعلق مفاہمتی یادداشت. وزیر دفاع خواجہ آصف نے مراکش کے سرکاری دورے میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے. یادداشت دفاعی اور سیکیورٹی تعاون مزید مضبوط بنانے کے لیے اہم سنگ میل ہے. فریقین کا امن، استحکام اور تعاون کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ. وزیر دفاع کی مراکش کے نیشنل ڈیفنس ایڈمنسٹریشن کے سربراہ عبداللطیف لودھی سے ملاقات. خواجہ آصف نے مراکشی ہم منصب کو پاکستانی فٹ بال کا تحفہ پیش کیا. یونیورسٹی آف لندن کا تعلیمی سفر کئی دہائیوں پر محیط ہے. یونیورسٹی آف لندن کی پاکستان میں تعلیمی شعبے سے وابستگی اور خلوص کو سراہتا ہوں. تعلیمی تعلق وقت کے ساتھ مزید مضبوط اور فروغ پا رہا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا تقریب سے خطاب. کہا یونیورسٹی آف لندن کے ساتھ ترقی اور تحقیق پر مزید توجہ دی جا رہی ہے. حکومت پاکستان تعلیمی پروگرامز کے مزید فروغ کے لیے بھرپور تعاون کرے گی. کراچی کے علاقے صدر میں پتھارا مافیا کا ٹریفک پولیس افسر پر تشدد. واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا. سڑک پر پتھاروں کی وجہ سے ٹریفک جام ہو رہا تھا. پولیس افسر عبدالحفیظ پتھارے ہٹوانے پہنچے تو ریڑھی بانوں نے حملہ کر دیا. بدترین تشدد کا نشانہ بنایا. حملے میں ملوث ایک شخص گرفتار. دوسرا ملزم موقع سے فرار ہو گیا. بھارت میں کھیلوں کے مقابلے میں بد انتظامی کا سلسلہ تھم نہ سکا. ایک اور انٹرنیشنل پلیئر بھارت میں گندگی سے پریشان. ڈنمارک کے بیڈمنٹن پلیئر میاں نے کہا انڈین اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے دوران کورٹس بہت گندے ہیں جس سے کھلاڑیوں کی صحت خراب ہونے کا شدید خدشہ ہے. کھلاڑی خود کو بچانے کے لیے ڈبل کپڑے پہن کر وارم اپ کرتے ہیں جو ایتھلیٹ کے لیے نقصان دہ ہے. بھارت رواں سال اگست میں ورلڈ بیڈمنٹن چیمپئن شپ کی بھی میزبانی کرے گا. پنجاب کے سرکاری اداروں میں پیٹرول ڈیزل گاڑیوں کی خریداری پر پابندی کا فیصلہ. صرف الیکٹرک یا ہائیبرڈ گاڑیاں خریدی جائیں گی. فیلڈ ڈیوٹی پر مامور گاڑیاں پابندی سے مستثنی ہوں گی. چیف سیکرٹری پنجاب کا کہنا ہے نئی الیکٹرک وہیکل پالیسی جلد متعارف کرائی جائے گی. کسی بھی نئے پمپ کو الیکٹرک چارجنگ یونٹ کی تنصیب کے بغیر کام کی اجازت نہیں ہوگی. سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ نے صنعتوں پر کیپٹو ٹیرف کا اطلاق غیر آئینی قرار دے دیا. اب تک وصول کیے گئے واجبات کو آئندہ بلوں میں ایڈجسٹ کرنے کی ہدایت. سوئی سدرن گیس کمپنی کی جانب سے فروری 2025 میں صنعتوں پر کیپٹو ٹیرف عائد کیا گیا تھا. وزیر برائے بحری امور جنید انور چودھری کا کراچی کے قریب زیارت حسن شاہ جزیرے کو ایکو ٹورزم ہب بنانے کا اعلان.
کہتے ہیں زیارت حسن شاہ آئی لینڈ جدید سیاحتی مرکز میں تبدیل ہوگا. منصوبے پر لاگت کا تخمینہ 1 سے 1.5 ارب روپے لگایا گیا ہے. جزیرہ زمینی راستے سے کراچی کے ایسٹرن زون سے منسلک ہوگا. تھر کول اینڈ انرجی بورڈ کو ٹیرف اور قیمتوں کے تعین کا اختیار مل گیا. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے تھر کول اینڈ انرجی بورڈ ترمیمی بل پر دستخط کر دیے. بورڈ کو فیس عائد کرنے اور فیصلوں کا جائزہ لینے کا قانونی اختیار حاصل ہوگا. غزہ میں سخت سردی اور بارش سے بے گھر 15 لاکھ فلسطینیوں کو مشکلات. دیواریں اور تباہ حال عمارتیں گرنے سے 5 فلسطینی شہید. محکمہ شہری دفاع کا کہنا ہے خوراک ایندھن کی شدید قلت ہے. لوگ سرد موسم کے رحم و کرم پر ہیں. اسرائیلی حکام نے مغربی کنارے کے مہاجر کیمپ میں فٹ بال گراؤنڈ منہدم کرنے کی ہدایت کر دی. خلیل الحیہ یا خالد مشعل، حماس کی قیادت کا انتخابی عمل شروع ہو گیا. حماس ذرائع کے مطابق رواں ماہ کے آخر تک انتخابی مرحلہ مکمل ہو جائے گا. حماس یحییٰ سنوار کی شہادت کے بعد مشترکہ مشاورتی نظام کے تحت چل رہی تھی. ڈنمارک کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. گرین لینڈ کے وزیر اعظم کا امریکہ کو واضح پیغام. گرین لینڈ کے وزیر اعظم نے ڈینش وزیر اعظم کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا ہمارا ملک برائے فروخت نہیں. گرین لینڈ ڈنمارک کا حصہ ہے اور خود مختار حکومت کے تحت اپنے فیصلے خود کرتا ہے. امریکی حکام یا کوئی بڑی طاقت ملکی سالمیت کے خلاف کوئی اقدام کرے گی تو گرین لینڈ ڈنمارک اور نیٹو کے ساتھ کھڑا رہے گا. ایک 192 ملکوں میں ویزا فری انٹری. سنگاپور کا پاسپورٹ بدستور نیا دنیا کا طاقتور ترین پاسپورٹ قرار. جاپان اور جنوبی کوریا کا دوسرا نمبر. پاکستان کی رینکنگ میں 5 درجے بہتری. 31 ملکوں میں ویزا فری انٹری کے ساتھ پاکستانی پاسپورٹ 98 نمبر پر آ گیا. افغانستان کا پاسپورٹ دنیا کا کمزور ترین پاسپورٹ قرار. دو نئی ٹیموں کی کامیاب نیلامی کے بعد پی سی بی نے ملتان سلطانز کی فروخت کے لیے بھی اشتہار جاری کر دیا. ملتان سلطانز کی بڈز کے لیے خواہش مند پارٹیز کو مدعو کر لیا. خواہش مند پارٹیز ملتان ٹیم کی فرنچائز رائٹس کے لیے بڈ کر سکتی ہیں. دستاویزات 30 جنوری تک جمع کرائی جا سکتی ہیں. تکنیکی طور پر کوالیفائڈ بڈز اگلے مرحلے میں داخل ہوں گے. دورہ جنوبی افریقہ کے لیے پاکستان ویمنز ٹیم کے ون ڈے اور T20 اسکواڈز کا اعلان. فاطمہ ثنا دونوں فارمیٹس میں ٹیم کی قیادت کریں گی. سائرہ جبین اور ہمنا بلال پہلی بار اسکواڈ میں شامل. عائشہ ظفر، گل فیروزہ، تسمیہ رباب اور نجیحہ علوی کی ون ڈے اسکواڈ میں واپسی. عائشہ ظفر، گل فیروزہ، منیبہ علی، نصرہ سندھو اور عالیہ ریاض دونوں فارمیٹس کا حصہ ہیں. دورہ ICC ویمنز T20 ورلڈ کپ 2026 کی تیاریوں کے لیے اہم ہے. مانچسٹر سٹی کاربو کپ کے فائنل میں جگہ بنانے کے قریب. سیمی فائنل کے پہلے مرحلے میں مانچسٹر سٹی نے نیو کیسل کو 2-0 سے ہرا دیا. ہاف ٹائم تک دونوں ٹیمیں گول کرنے میں ناکام رہیں. دوسرے ہاف میں اینتونی اور چرکی نے ایک ایک گول کر کے ٹیم کو فتح دلوائی. سیمی فائنل کا دوسرا مرحلہ 4 فروری کو ہوگا. اور پاکستان کا فخر، دنیا کی کم عمر ترین مائیکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل عرفہ کریم کو دنیا سے رخصت ہوئے 14 برس بیت گئے. عرفہ کریم کو فاطمہ جناح گولڈ میڈل، سلام پاکستان یوتھ ایوارڈ اور صدارتی پرائڈ آف پرفارمنس سمیت دیگر اعزازات سے بھی نوازا گیا.